جب حج کے لیے روانگی ہو تو سب سے پہلے لوگوں کو ملنا چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں تو بالخصوص حج پہ تو آپ لوگوں کو جا کے ملیں. رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں تو ان کو جا کے ملیں کہ بھئی میں حج پہ جا رہا ہوں اور ایک نئی زندگی میری شروع ہونے والی ہے تو میری کوئی کوتاہی ہے تو آپ معاف کیجئے گا. اور جب کوئی حاجی واپس آئے تو پھر وہ جائے نا لوگ اسے ملنے آئیں. یعنی جب کوئی جا رہا ہو تو ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس وقت محفل کی جاتی ہے اور سارے رشتہ داروں کو گھر بلا لیا جاتا ہے. چلو شکرانے کی محفل اس میں حرج نہیں ہے، لیکن حج پہ جانے والے کو خود جا کے ملنا چاہیے. اور آنے والا پھر جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو آنے والا ہے وہ کھجوریں دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے وہ گھر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جاتے ہوئے حاجی کو جانا چاہیے اور آتے ہوئے لوگوں کو آنا چاہیے. اس لیے کہ جاتے ہوئے اس کی غرض ہے کہ یہ معافی چاہ لے اور آتے ہوئے ان کی غرض ہے کہ وہ اس سے دعا لیں کہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہے. اور حاجی جب بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا نکلتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے. تو حاجی کا جو استقبال کرنے لوگ جاتے ہیں تو یہ اپنی لالچ میں جاتے ہیں کہ اس سے ملیں اور اس کو دعا کا کہیں. تو آج کل تو مزید سہولیات ہو گئی ہیں، فون کر کے میسج کر کے بھی کہا جا سکتا ہے جناب میرے لیے دعا کر دیجیے. تو حاجی کی گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی گئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ مستجاب ہوتی ہے. تو جب وہ یہاں سے نکلے، لوگوں سے مل لے، حقوق العباد ہو تو اس کی تلافی کر لے، قضا نمازیں اس کے ذمے ہیں تو وہ ان کو ادا کر لے. اس طرح خواتین پر اگر روزے ہیں، ایام خاص میں رمضان میں ان سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان روزوں کو پہلے قضا کر لیں. قرض دینا ہے تو قرض ادا کر لیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرض نہیں دے رہے ہوتے، حج پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد آپ صاحب استطاعت نہیں رہتے تو حج آپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے. تو کچھ لوگ نفلی حج کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو رقم لینے والے ہوتے ہیں وہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے. تو لوگوں کے پہلے حقوق ادا کریں، حقوق العباد، اور جو اللہ کے حق ہیں آپ کے ذمے. کچھ اللہ کے حق ایسے ہیں کہ اس سے آپ معافی مانگیں گے تو معافی ہے، اور کچھ ایسے حقوق ہیں کہ معافی بھی مانگنا ہوگی اور ساتھ ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا. جس طرح نمازیں ہیں، قضا ہے، زکوٰۃ ہے آپ کے ذمے، آپ نے کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح روزے ہیں آپ کے ذمے تو وہ ادا کرنا پڑیں گے. منت مانی ہوئی ہے، بعض کا انسان کو منت مان لیتا ہے، بعد میں کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا تو وہ پوری نہیں کرتا. تو یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اس کے ذمے اللہ کا قرض ہے. اس نے اللہ سے منت مانگی تھی، مالک میرا یہ کام کر دے، میں یہ کام کروں گا، میں یہ نیکی کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں مسجد بنوا دوں گا، میں یہ کروں گا. اس نے منت مانی تھی، اللہ نے جو ہے وہ اس کی منت کو پورا کر دیا. اب اس کے ذمے لازم ہو گیا، اس نے اپنے اوپر خود فرض کیا تھا کہ یہ میں تیرے سے عہد کرتا ہوں. اب وہ قرض ہے اس کے ذمے اللہ کا، تو حج سے قبل اس کو وہ قرض ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر وہ حج کے لیے روانہ ہو. گھر کے ضروری اخراجات فراہم کرنے کے بعد وہ گھر سے جو ہے وہ رخصت ہو اور میقات سے پہلے 2 دھلی ہوئی یا نئی چادروں سے احرام باندھ لے اور حج کی اس کے ساتھ ہی نیت کر لے.